ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಗೇಮ್ ಆಡೋಣವಾ? ಪಾಸ್ ಮಾಡು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮಮ್ಮಿ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಚಂದನದ ಗುಣಗಳ ಸತ್ತು ತ್ವಚೆಯನ್ನಷ್ಟು ಅರಳಿದೆ. ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್. नाजरीन की खिदमत में हमारा आदाब। इल्म एक अजीम दौलत और सरमाया है, इसका बदल ही नहीं। इल्म रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे छटते हैं। तालीम और तरबियत के ज़रिए इल्म के चिराग रोशन होते हैं। आज की ये महफ़िल इल्म और तालीम की अहमियत व इफ़ादियत को समझने और समझाने के लिए है। इसकी सदारत का सहरा जिनके सर है वो हैं डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा, चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलोर। मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर नज़ीर अहमद ख़ान लोहानी साहब, प्रिंसिपल BET सदतुनिसा डिग्री कॉलेज, और जनाब अब्दुल गफ़ूर साहब, ट्रस्टी व इंटरनल ऑडिटर जामिउल उलूम बेंगलोर। और हाँ, हाजरीन भी इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मौजूद हैं। सभी का इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। उस्ताद इल्म के हुसूल में मुमिद और मुआविन होते हैं। ज़िंदगी का हुनर इन्हीं के फैज़ से सीखा जाता है, इन्हीं से इल्म के चिराग रोशन होते हैं। आइए इस मौके पर इनकी तौक़ीर और ख़िदमत का एतराफ़ इस तरह करें। उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे, उन्हीं से है अफराद ज़ियाबार हमारे, उन्हीं से है अफराद ज़ियाबार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे, जीने का सलीखा भी हमें उनसे मिला है, एहसास अमल फिक्र भी उन्हीं की अता है। जीने का सलीखा भी हमें उनसे मिला है, एहसास अमल फिक्र भी उन्हीं की अता है। उन्हीं की है तालीम जो इरफान खुदा है, उन्हीं की है तालीम जो इरफान खुदा है। उन्हीं से मुअत्तर हुए अफकार हमारे, उन्हीं से मुअत्तर हुए अफकार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे, उन्हीं से है अफराद ज़ियाबार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। तारीक हो राहें तो यही राह सजाए, असरार दो आलम से ये पर्दों को उठाए। तारीक हो राहें तो यही राह सजाए, असरार दो आलम से ये पर्दों को उठाए। सोई हुई ख़ौमों में ये हिम्मत को जगाए, सोई हुई ख़ौमों में ये हिम्मत को जगाए। रहबर भी ये हमदम भी ये गमखार हमारे,
رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہے معمار ہمارے، انہی سے ہے افراد ضیابار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہے معمار ہمارے۔ ایک نور کا مینار لبے ساحل دریا، ایک مشعل بیدار سرے وادی صحرا، ایک نور کا مینار لبے ساحل دریا، ایک مشعل بیدار سرے وادی صحرا، ہے ظلمت آفاق میں بس ایک ستارہ، ہے ظلمت آفاق میں بس ایک ستارہ، ہے دست نگر ان کی ہی شاہکار ہمارے، ہے دست نگر ان کی ہی شاہکار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہے معمار ہمارے، انہی سے ہے افراد ضیابار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہے معمار ہمارے، انہی سے ہے افراد ضیابار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ تعلیم اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بچہ ایسی باتیں سیکھے جس سے معاشرے کا بھی بھلا ہو اور بچے کی زندگی بھی بن سنور سکے۔ تعلیم کے ذریعے دور حاضر کے تقاضوں کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے اور ان کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس موقع پر اسی موضوع سے متعلق یعنی کہ تعلیم کے مقاصد کے تعلق سے سنیں ایک تقریر۔ ناظرین، تعلیم کے کئی مقاصد ہیں۔ جس طرح تعلیم کے مختلف معنی ہیں، اسی طرح تعلیم کے مقصد میں بھی اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ تعلیم کا مقصد صرف بچے کو کمائی کے قابل بنانا سمجھتے ہیں، وہیں کچھ لوگ تعلیم کا مقصد بچے کی تمام صلاحیتوں کی نشو نما کر کے اسے اچھی زندگی گزارنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ وہیں چند لوگ تعلیم کا مقصد بچے کو اچھا شہری بنانا سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے مقاصد میں ایک مقصد پیشہ جو یعنی ووکیشنل ایم ہے، اس کے تحت بچے پڑھنے کے بعد خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے اور کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں گے کہ انہیں اس قابل بنا دے۔ لیکن اس میں بھی ایک خامی ہے، اس سے بچوں میں اخلاقی اور تمدنی نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ تعلیم کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے فرصت کے لمحات کو اچھی طرح گزارنا، اس کے تحت بچوں کو کسی پیشے کے لیے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف علوم و فنون سے بھی آگاہ کرے، جس سے فرصت کے لمحات کو اچھی طرح گزار سکے۔ ہربرٹ اسپینسر نے تعلیم کا یہ مقصد بیان کیا ہے کہ بچوں کو آئندہ کی زندگی کے لیے پوری طرح تیار کیا جائے۔ اس نے ان کاموں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا وہ کام جن کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے، دوسرا وہ کام جن کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات زندگی پورا کرتا ہے، تیسرا وہ کام جن کے ذریعے سے انسان اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، چوتھا وہ کام جن کے ذریعے سے آدمی آپس کے تعلقات اور ملکی تعلقات کے بارے میں سیکھتا ہے، پانچواں وہ کام جو کہ فرصت کے اوقات میں کرتا ہے۔ کاموں کی اس تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہربرٹ اسپینسر نے اخلاقی، جسمانی اور درجی تعلیم پر بھی زور دیا ہے۔
لیکن اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں. مثلاً یہ کہ اس سے بچے کی نفسیات کے متعلق تعلیم نہیں ہو پاتی، بلکہ آئندہ کی ضرورتوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تعلیم کے مقصد میں بھی ایک یہ بھی مقصد ہے کہ اس کی انفرادیت کی نشو و نما نہیں ہو پاتی، بلکہ اظہار خودی کا موقع مل سکے. تعلیم کا مقصد اچھے شہری تیار کرنا، ایسے شہری جو جمہوری نظام کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے اور جن کی نگاہ میں وسعت ہو، قوم و مذہب کی تنگ نظری ان کے پاس نہ پھٹکے. تعلیم نہ صرف موجودہ اقتصادی نظام کو مد نظر رکھے، بلکہ ملک کی صنعتی اور زراعتی پیداوار کو بہتر بنانے میں مدد دے اور اس کے ساتھ ساتھ تمدنی ورثے کا بھی خیال رکھے. تعلیم سے کردار سازی ہو، ملک کے آئین سے محبت ہو اور اس کا پاس و لحاظ ہو، اخوت و مروت، بھائی چارگی، ہمدردی، اپنائیت کا احساس ہو، سال روایات سے لگاؤ ہو اور جدید افکار سے آگاہ ہو. تعلیم بچے کی نفسیاتی، معاشرتی، جذباتی اور عملی ضروریات کی طرف پوری توجہ دیتی ہے. تعلیم کتاب تک محدود نہیں رہتی، بلکہ پوری زندگی پر محیط ہوتی ہے اور بچے کو سماج میں رہنے کے لیے تیار کرتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ بچہ اپنے آپ تنہا نشو و نما نہیں پاتا. اس کی ذاتی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ، سماج کے ساتھ مل کر سیکھے. اسکول اس کا بہترین ذریعہ ہے. آئیے اس موقع پر سنیں ایک تقریر. ناظرین، تسلیمات. لفظ ایجوکیشن کو اردو میں تعلیم کے مترادف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ انگریزی لفظ ایجوکیشن کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا. لفظ ایجوکیشن دراصل لاطینی لفظ ایڈوکو سے بنا ہے، جس کا معنی ہے پرورش کرنا. اس مناسبت سے ایجوکیشن کا مطلب پرورش کرنا اور بچے کی دماغی، جسمانی اور اخلاقی تربیت دینا ہے. یہ مفہوم لفظ تعلیم سے ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تعلیم لفظ علم سے نکلا ہے، یعنی نالج سے. بہرحال تعلیم سے مراد صرف علم ہی نہیں بلکہ تربیت بھی ہے. بچے کی تعلیم و تربیت زندگی کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور بچے کی تعلیم و تربیت کا سب سے اہم ذریعہ خود سماج ہے. تعلیم کا مطلب مختلف لوگوں نے مختلف لیا ہے. کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تعلیم دراصل یہ ہے کہ بچہ اپنے سماج اور اپنے زندگی کے مختلف شعبوں میں اچھی طرح ہم آہنگی حاصل کرے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ سماج کے لیے زیادہ مفید بن جائیں. اور کچھ لوگوں کے نزدیک تعلیم کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ نت نئے تجربے کر سکیں اور اس کے بنا پر آئندہ ہونے والے سارے تجربوں کو ڈھال سکیں اور ان تجربوں کا مطلب سمجھ سکیں. تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی اپنے آپ کو قائم رکھ سکتی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ تعلیم کا مطلب صرف سوسائٹی کو محفوظ رکھنا یا پرانی چیز کو دہرانا، تو ایسی سوسائٹی ایک جامد چیز بن کر رہ جائے گی. دنیا کی نظر میں ایسی سوسائٹی کے کچھ عقد باقی نہیں رہتی. اسی لیے تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو بچوں کے لیے پرانے قدروں کے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہی نہ ہو، بلکہ ان میں اس بات کی صلاحیت بھی پیدا کریں کہ وہ بدلتی ہوئی دنیا اور بدلتی ہوئی معاشرتی قدروں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکیں. صحیح علم و تعلیم وہی ہے کہ اسے اس طرح استعمال کیا جائے کہ یہ آدمی کے تجربات کو فائدہ پہنچا سکیں اور مددگار ہو سکیں. اسی وجہ سے کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ عقل مندی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی غلطی نہ کرے، بلکہ عقل مندی اسے کہنا چاہیے کہ آدمی یہ غلطی کو دوبارہ نہ کرے. یہ چیز ہمیں تجربے سے حاصل ہوتی ہے اور تعلیم ہمیں تجربہ سے روشناس کراتی ہے. ٹیگور
علم کے پھیلاؤ اور وسعت کے لیے کوشاں رہیں اور ایسی تعلیم پر زور دیتے رہے جس سے معاشرے کا بھلا ہو اور انسانیت صحیح ڈگر پر آئے اور آپس میں محبتوں کے پھول کھلائے۔ اس موقع پر ان کو یاد کرنا اور ہمارے ذہنوں میں ان کو تازہ رکھنا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے مترادف ہیں۔ آئیے اس موقع پر ان کی خدمت میں پیش کرے ایک نظم۔ آسمان ادب کا وہ مہتاب تھا، آسمان ادب کا وہ مہتاب تھا، علم و دانش کا وہ در نایاب تھا، علم و دانش کا وہ در نایاب تھا، تھی ستاروں سے آگے بھی اس کی نظر، فرش خاکی پہ دل اس کا بیتاب تھا، آسمان ادب کا وہ مہتاب تھا، علم و دانش کا وہ در نایاب تھا، کر دیا جس نے اونچا مقام وطن، خوب روشن کیا جس نے نام وطن، کر دیا جس نے اونچا مقام وطن، خوب روشن کیا جس نے نام وطن، کارنامے تھے ٹیگور کے بے مثال، بڑھ گئی عزت و احترام وطن، آسمان ادب کا وہ مہتاب تھا، علم و دانش کا وہ در نایاب تھا، وہ مفکر مدبر سخنور بھی تھا، فکر و فن کے جہاں کا شناور بھی تھا، وہ مفکر مدبر سخنور بھی تھا، فکر و فن کے جہاں کا شناور بھی تھا، وہ تھا اہل نظر دیدور باہنر، ایک فنکار مثل پیمبر بھی تھا، آسمان ادب کا وہ مہتاب تھا، علم و دانش کا وہ در نایاب تھا۔ علم ہر دور کا تقاضا اور ضرورت رہی ہے، اس کا حصول ہر ایک کے لیے لازمی ہے، ہر ایک انسان کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ علم کا حاصل کرنا اسلام کے نقطہ نظر سے ضروری اور اہم قرار دیا گیا ہے۔ ضروری کی حدیں مقرر ہیں، اس میں جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز و امتیاز شامل ہے۔ علم وہ پھول ہے جس کی خوشبو سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جس سے ذہنی آسائش اور زیبائش کی صورتیں نکلتی ہیں، ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور باطن کی تطہیر بھی۔ آئیے اس موقع پر ایک تقریر سماعت فرمائیں۔ ناظرین، علم نور ہے، دولت ہے، نعمت ہے، ثروت ہے، عزت ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ علم آدمی کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے، حق و سچ کی پہچان کراتا ہے، برائی کے نقصانات سے آگاہ کرتا ہے، ماں باپ کے مقام و مرتبے کو متعین کرتا ہے، اساتذہ کے احترام کو آشکار کرتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے
جس کے خرچ کرنے پر اضافہ ہوتا ہے، جبکہ مال اس کے برعکس ہے، مال کو اگر خرچ کرتے ہیں تو گھٹ جاتا ہے۔ علم کے بغیر زندگی ادھوری ہے، علم کے بغیر منزل کے حصول میں دشواری ہوگی۔ علم روشنی ہے، روشنی کے بغیر راستے میں کہاں گڈھا ہے، کہاں کیچڑ ہے، کہاں کانٹے ہیں پتہ نہیں چلتا، اور آدمی بھٹک بھی جاتا ہے، منزل کے مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ علم کی روشنی سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ راستے میں کہاں کیا ہے۔ قرآن نے بھی سب سے پہلے علم ہی کی افادیت ظاہر کی ہے۔ حصول علم بے شک ضروری ہے اور اس کے حدود کا تعین ہونا چاہیے، لیکن یہ حد ہر شخص کی صلاحیت اور طرز فکر کی بنیاد پر علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ بھولنا چاہیے کہ ہماری نسل فائزانہ علم ہی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ علم رحمت بھی ہے، زحمت بھی، علم خیر بھی، شر بھی۔ علم کا رشتہ روح سے استوار ہوتا ہے تو خدا شناسی کا راستہ کھلتا ہے، لیکن رشتہ صرف جسم سے جڑ کر رہ جاتا ہے تو گمراہی علم کا مقدر بن جاتی ہے۔ علم احترام کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لیکن محبت علم کے مقابلے میں احترام کی زیادہ مضبوط بنیاد فراہم کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ دل کے افق پر اس کا طلوع ممکن ہو سکے۔ تکبر صفات خداوندی میں سے ہے، اگر یہ صفت یعنی کہ کبر صاحب علم سے جڑ جاتا ہے تو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال علم کا حصول اخلاقی اقدار درست کرنے کے لیے ہو، خدا کے عرفان کے لیے ہو، خدا کی بندگی کے ضوابط کے اصول اور ضوابط معلوم کرنے کے لیے ہو تو بہت ہی مبارک اور کارگر علم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جان کر عمل کرنے کے لیے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت اور افادیت کو اپنے مختلف انداز میں اپنے قول و عمل سے واضح کیا ہے۔ ہمیں کسی بھی صورت میں اس سے دست بردار نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر نذیر احمد خان لوہانی صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ اپنے زرین خیالات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ مہد سے لحد تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو مرنے تک بھی اس کو علم حاصل کرنے سے فائدہ ہی ہوگا، لیکن آج علم کی اہمیت جتنی پہلے تھی پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج علم حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ علم کے بغیر انسان اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا۔ علم و روشنی ہے جو جسے اندھیرے میں روشنی پیدا کی جا سکتی ہے۔ علم کے بغیر آدمی ادھورا رہ جاتا ہے۔ علم کو حاصل کرو، اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ لہٰذا آج ہر جگہ علم ہی کی بات ہوتی ہے۔ علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ دولت خرچ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، علم اگر آپ خرچ کریں تو وہ بڑھتا جاتا ہے۔ لہٰذا عالم اور جاہل ایک نہیں ہو سکتے۔ علم کی اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب میں ہمارے صدر ڈاکٹر فوزیہ چودھری صاحبہ سے بسط احترام گزارش کرتی ہوں کہ صدارتی خطاب سے ہم تمام کو نوازیں۔ پیارے بچوں، اب تک آپ علم کی اہمیت سے متعلق گفتگو کرتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے۔ دیکھیے، میں اس کے لیے زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو بتاؤں، ایک مثال دینا چاہوں گی۔ ہم اپنی زندگیوں میں پتھر کو دیکھتے ہیں، لیکن پتھر کو دیکھنے کے بعد یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس پتھر میں ایک مورت ہے۔ ہر پتھر میں ایک مورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس پتھر سے مورت نکالنے کے لیے پتھر کو تراشا جائے، اور تراشنے کے مراحل سے جب کوئی پتھر گزرتا ہے تو اسے کاٹا جاتا ہے، اس سے زائد پتھر کو
نکالا جاتا ہے، گویا کہ چوٹیں پڑتی ہیں، ہتھوڑوں سے اس پر مار پڑتی ہے، بے شمار ماروں کے بعد جب انگ انگ اس کا سدھرنے لگتا ہے تو ایک پتھر سے جو بالکل بے قیمت پتھر ہوتا ہے ایک مورت نکل آتی ہے۔ ایسے ہی انسان بھی ہے، انسان ایک پتھر کی طرح ہے جب اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے، جب اس کو علم نہیں دیا جاتا ہے یا اس کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، لیکن جب علم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تربیت ملتی ہے تو اس کی حالت ایک مورت کی طرح ہوتی ہے، اور مورت کا مقام ہوتا ہے خدا کا درجہ، خدا کا نائب۔ اگر ہماری فلسفی، ہماری فکریات کے حساب سے لیں تو خدا کا نائب، زمین کا خلیفہ۔ تو ایسا خلیفہ جو دنیا کے لائق ہو، خدا اور بندے کے جمال کو سمجھ سکتا ہو، دنیا کو اپنا جمال دکھا سکتا ہو، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، خود کے لیے، اپنے لیے، گھر کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، تو ایسا بنانے کے لیے، انسان کو فائدہ مند بنانے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ یہ ہزار طرح سے آپ کو بتائیں، لیکن اس کے باوجود بچوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی عموماً، لیکن اس کے لیے ہمیشہ میں مثال دیتی ہوں۔ کبھی آپ نے چوہے دانی دیکھی ہے؟ چوہے دانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس کے اندر ایک بھجیا یا کوئی ایک کھانے کی خوبصورت لذیذ چیز لٹکا کر چوہے کو جو ہے اس کو قریب لایا جاتا ہے، جیسے ہی وہ کھانے کے لیے اندر آتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، اس کا دروازہ بند ہوتا ہے چوہے دانی کا، اور اس گویا کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ ہاں، ایک سامنے کی مثال ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ یہاں مت جاؤ، یہاں موت ہے، چوہے کو اگر کہا جائے کہ یہاں موت ہے مت جاؤ، تو بولے گا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، بھینی بھینی خوشبو جو ہے آ رہی ہے بھجیے کی یا پھر تیل کی، روٹی کی، میں کیوں نہ جاؤں؟ اس کو وہ لذت وہاں کھینچ لے جاتی ہے، اور وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے گویا کہ اس کی موت آتی ہے۔ ایسے ہی جہالت موت ہے انسانوں کے لیے، لیکن اچھا لگتا ہے بہت، کیونکہ پڑھنے سے ہم گریز کرتے ہیں، پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، جیسے پتھر کو تراشنے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی پڑھنے میں بچے کو محسوس ہوتا ہے کہ واہ یہ کیا مصیبت ہے، ہائے اللہ، اس مصیبت سے تو وہ بیکار بیٹھنا پھرنا کھانا کتنا اچھا ہے۔ لیکن ہمیشہ جب بھی آپ کا دل یہ چاہے کہ میں محنت کرنے سے مجھے پسند نہیں ہے، یا میں آپ کو لگے کہ مجھے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ کو لگے کہ کھانا پینا پکانا کرنا بہت اچھا لگتا ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں انسان کے لیے، لیکن صرف یہی ضروری نہیں ہے، آرام ہی ضروری نہیں ہے، عیاشی ہی ضروری نہیں ہے، آسائش ہی ضروری نہیں ہے، سکون سے رہنا ہی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کو رسک لینے پڑتے ہیں، کبھی کبھی ہمیشہ محنت سے کام لینا پڑتا ہے جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ خیال آئے کہ مجھے آرام سے رہنا چاہیے، تو آپ یہ سوچو کہ مزے کے لیے جیسے چوہے دانی میں جاتا ہے اور موت آ جاتی ہے، ایسے ہی جہالت یعنی پڑھنے کے معاملے میں جب بھی آپ کو لگے کہ مجھے خاموش رہنا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھنے کی تکلیف کو مجھے گوارا کرنا نہیں چاہیے، تو آپ سوچو کہ آپ چوہے کی طرح ہیں۔ آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ محنت کریں، لگن سے کام لیں، اور یہ سوچیں کہ ایک ایک منٹ جو آپ رائیگاں کر رہے ہیں دراصل آپ کی ان نسلوں کو جو مراعات ملنے چاہیے، جو نعمتیں ملنے چاہیے، آپ کے پڑھنے کے بعد آپ اچھے مقام پر آئیں گے، آپ کے پڑھنے کے بعد آپ کو اچھی نوکری لگے گی۔ تعلیم کا مطلب ہے پڑھنا، حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ آج علم حاصل کرنا ڈگریوں میں مقید ہو گیا ہے کہ آپ جو ڈگری لیں گے اس معیار سے آپ کو نوکری لگے گی، جتنی نوکری لگے گی اتنا آپ کا اسٹینڈرڈ آف لائف بڑھے گا، جتنا اسٹینڈرڈ بڑھے گا گویا آپ کی نسل اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ جیے گی۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کم پڑھ کے، کم علم حاصل کر کے ایک پیون بنیں گے تو آپ کی نسل پیون کی نسل کہلائے گی۔ اگر آپ ایک ڈاکٹر بنیں گے، زیادہ محنت کر کے MD کریں گے پھر، تو آپ کے بچے خوشحال زندگی گزاریں گے۔ تو جب بھی آپ یہ سوچیں کہ مجھے آرام کرنا چاہیے، مجھے کام کرنا پسند نہیں ہے، تو یہ ذہن میں ضرور لاؤ کہ آپ کا آرام دراصل آپ کی نسلوں سے جو نعمتیں ہیں وہ آپ اس کو محروم رکھ رہے ہیں، یا ان کو جو ہے خراب زندگی دینے کا پورا سامان آپ کر رہے ہیں۔ خاص کر خواتین کے سلسلے میں، لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ کھیتیاں ہیں کہ آپ ان میں جتنے اچھے بیج بوئیں گے اتنا اچھا
पौधा हासिल करेंगे, उतनी अच्छी फसल उगाएंगे। अगर लड़कियों को आप कांटे दे रहे हैं, कांटों के बीज दे रहे हैं, तो ये आपको देंगी कांटे ही। क्योंकि दुनिया में आपने देखा है कि चावल का बीज बोकर कोई गेहूं उगा नहीं सकता, कोई गुलाब बोकर सिर्फ घेकरू के फूल उगा नहीं सकता। जो गुलाब बोता है वो गुलाब ही काटता है। और ख़वातीन जो खेतियां हैं, हमारी लड़कियां, इनकी तालीम में अगर आप कंजूसी करेंगे, इनकी तालीम में अगर आप पैसा खर्च करने से, मैं वालिदैन से भी ये गुजारिश करती हूँ कि इनकी तालीम में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़राग़ दिली से काम लें, इनको वक्त दें, इनको ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए बाहर भेजें, देखें, जाएं, इनका साथ दें और इनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। हाज़रीन ओ नाज़रीन, सदर मोहतरम, मेहमानान ख़ुसूसी, आप तमाम का शुक्रिया बजा लाना अपना फरीज़ा समझती हूँ कि आपने यहाँ हाजिर होकर इसकी रौनक में इजाफ़ा का बाइस बने रहे। एक और मर्तबा आप तमाम का शुक्रिया बजा लाती हूँ। शुक्रिया।